شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں شعبان کا مہینہ بھی نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اندر ہی دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی یہ دعا پڑھی تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رجب کا مہینہ گزار کر شعبان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس زندگی کا اس وقت کی بڑی قدر کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں شعبان کی عظمت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے، احادیثوں کے اندر اس کا بہت تذکرہ ہوا ہے اور بڑی تعریف ہوئی ہے، اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ تو شین سے شرافت، عین سے علو مرتبت، با سے بر و نیکی، الف سے الفت و محبت، اور نون سے نور مراد لیا گیا ہے۔ گویا شعبان کا مہینہ اپنے نام سے ہی ظاہر کر رہا ہے کہ جو بندہ اس مہینے کی قدر و تعظیم کرے گا، اس مہینے کی عظمت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ ماہ شعبان اسلامی تقویم کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ اسلام میں پہلے ہی سے بڑی عظمت کی نگاہ سے اس ماہ کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ شعبان دراصل ماہ رمضان کی تمہید ہے۔ جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، اور جب صبح ہوتے ہی مکمل ہو جاتی ہے، یعنی روشن ہو جاتا ہے دن اور تاریکی چھٹ جاتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک کی برکات کا ظہور ماہ شعبان سے شروع ہو کر آخر تک ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کی کرنیں نظر آ رہی ہیں، ابھی صبح صادق ہو گئی، سورج پورا نکلنے والا ہے، یعنی رمضان بالکل قریب آ رہا ہے۔ اب رمضان شروع ہوتے ہی مکمل انوارات و برکات کی روشنی ظاہر ہونے والی ہے۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہی ایک مسلمان کا دل رمضان کی یادوں اور اس کی عبادتوں کے شوق میں مچل جانا چاہیے۔ حضرت شیخ المشائخ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گنیا میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام شعبان کا چاند دیکھتے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے، غربا کو بھی روزے رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے، حاکم لوگ قیدیوں کو طلب کرتے، ان کو بلاتے، اگر وہ مستحق حد ہیں تو ان پر حدود قائم کر دیتے اور باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے۔ کاروباری لوگ اپنے قرض ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرض وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ شعبان کی عظمت بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس مہینے کی برکتوں اور خوبیوں سے غافل ہیں، لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے، حالانکہ یہ مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان میں نواسہ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی ماہ میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یعنی یہ آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ یعنی پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اسی مہینے کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا، یعنی اسی مہینے میں کعبہ تبدیل ہو گیا۔ اسی ماہ میں شب برات ہوتی ہے۔ اسی ماہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ بھی اسی ماہ میں ہوا۔ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کو اسی ماہ میں جہنم واصل کر دیا گیا، اور مسجد زرار کو بھی اسی ماہ کے اندر نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ رمضان المبارک کا اہم فریضہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے بھی اسی شعبان میں فرض فرمائے،
اور رمضان کے آخر پر صدقہ فطرے کو واجب بھی اسی ماہ میں کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو مسلسل بلا ناگہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزے کے اتنے دن گزارتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی روزہ نہ رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہو سوائے رمضان کے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اکثر روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یعنی اتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے سوائے چند دن کے۔ حدیث کے دوسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے چونکہ فرض ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد جس مہینے کے اکثر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کئی اور سبب اور کئی اور حکمتیں ہیں، اور اس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید کی ایک روایت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی مہینے میں بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے سے رہوں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ یعنی اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین وہ پورا نام، پوری لسٹ ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ شعبان سے اگلے شعبان تک جن لوگوں کی موت ہونا ہے وہ اسی مہینے کے اندر طے ہو جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو حکم دیا جا رہا ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش تھی۔ نئے شعبان کے ان نفلی روزوں کو رمضان کے روزوں ہی سے نسبت وہی ہے جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی نفل ہوتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن فرض روزے کی کمی کوتاہی ان نفلی روزوں کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ شعبان کے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل روزہ رکھنا تھا، اس لیے جتنا ممکن ہو 1 شعبان سے 15 شعبان تک نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ 15 شعبان کے بعد رمضان تک کے روزے نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ امت اپنے اندر پوری طاقت اور قوت پیدا کر کے رمضان کے روزے رکھ سکے اور شعبان کی کمزوری رمضان پر اثر نہ ہو سکے۔ اس لیے شب برات کے نام پر صرف 15 شعبان کے روزے کی کوئی خاص تخصیص نہیں ہے۔ صرف 15 شعبان کا روزہ ابن ماجہ کی ایک انتہائی ضعیف روایت سے ثابت ہے۔ اس کی بہتر صورت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بیان فرمائی کہ 15ویں شعبان ایام بیس میں شامل ہے، تو ایام بیس چاند کی 13، 14، 15 تاریخ میں روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے شعبان کا روزہ ہے، اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حدیث میں فضیلت آئی ہے، دوسرے یہ کہ 15 تاریخ ایام بیض میں شامل ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر 13، 14، 15 شعبان کو روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ یہ عمل بہت زیادہ خیر و برکت کا ہوگا۔ اور اگر 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ہی ہو تو ماہ شعبان کے روزے کی فضیلت کی بنا پر رکھے، تاریخ کی تعین کی بنا پر نہ رکھے۔ اور دوسرا عمل یہ کرتے ہیں کہ شب برات میں قبرستان جانے کی حقیقت کیا ہے، تو فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن ہر سال کا معمول بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع جانا ثابت نہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شب برات میں قبرستان جانا یہ سنت ہے، اس طرح کی بات غلط ہے۔ ہاں،
پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ملتا ہے کہ آپ قبرستان ایک مرتبہ گئے، اور وہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلا، اکیلے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر ہم شب برات میں قبرستان میں اگر ہم گئے ہیں تو وہ سنت ہم سے ادا ہو گئی۔ اس لیے قبرستان جانے کے بعد وہاں پر حاضر ہو تو وہاں پر سب سے پہلے قبرستان میں سلام کرے، اور پھر وہاں کے مرحومین کے لیے دعا استغفار کرے، اور اپنے آخرت کو بھی یاد کرے کہ لوگوں ابھی تم تو آگے چلے گئے، اب عن قریب ہمیں بھی یہاں ہی آنا ہے۔ اس لیے قبرستان میں جانا گویا کہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ تمام اعمال جو شب برات کے بارے میں ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور خاص طور سے رمضان کی تیاری ابھی سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ شعبان یہ رمضان کی دستک دینے کے لیے ہمیں ہمارے در پر آیا، اور اللہ نے ہماری عمر کو بھی بڑھایا، کیونکہ ہم نے رجب میں دعا مانگی تھی، اے اللہ رجب اور شعبان میں اتنی برکت دے کہ ہم رمضان کو حاصل کرے۔ الحمدللہ ایک حصہ ہمارا رجب کا گزر گیا، ابھی شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہم دعا کرے اور ابھی سے رمضان کی پوری تیاری کرے، اپنے کام کاروبار کو آگے پیچھے کر کے قرآن کی تلاوت شروع کرے۔ اللہ رب العالمین رمضان آنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دل کے کھوٹوں کو دور فرما، اور ہمارے دل کے اندر کی قدرت کو دور فرما، اور ہمیں نیکی کی جذبہ اور شوق عطا فرما، اور رمضان آنے سے پہلے اللہ ہمیں پاک و صاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے ذہنوں کو جو ہمارے خیالات کو صاف فرما، اور اللہ کو راضی کرنے کی اور رمضان میں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور یہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا سامان فرما۔